نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات بھر کی مخلوق کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد انسان کو سب کا سردار اشرف المخلوقات بنایا اور زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ ہم ویسے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے خلیفہ بنایا۔ آگے خلیفہ ہے تو کس چیز میں ہے؟ دیکھیے، ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی کی مٹھی میں ہے۔ کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ سب کا اختیار اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے کائنات میں اپنا حکم جاری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زمین کی چیزوں پر اپنا حکم جاری کرنے والا بنایا۔ اب تھوڑا سا اس کائنات میں غور کریں۔ بڑی سے بڑی چیزیں انسان کے سامنے چوں تک نہیں کرتی۔ انسان ہے، زمین کو چیر کر کے اس کے اندر سے خزانے نکالتا ہے۔ زمین کے اوپر مکمل اس کا تصرف۔ زمین کو کوٹ کوٹ کر کے اپنے گاڑیوں کے چلنے کے لیے رستہ بناتا ہے۔ زمین کے اندر چھید لگا کر اپنے لیے پانی نکالتا ہے، اس کے سینے کو چیر کر کنواں بنا کر ٹیوب ویل لگا کر کے بورنگ کر کے اپنے لیے پانی نکالتا ہے۔ زمین کے اندر کھڈے بنا کر کے اپنے لیے انڈر گراؤنڈ رستے بنا لیتا ہے۔ سمندر کو چیر کر انسان اس کے اندر سے اپنے لیے رستے نکالتا ہے اور اس کے سینے کے اندر سے مختلف قسم کی قیمتی چیزوں کو نکالتا ہے۔ اس کے علاوہ ہواؤں کو مسخر کر کے دنیا بھر میں انسان اپنی سفری سہولیات حاصل کرتا ہے۔ ساری دنیا میں ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا، ساری دنیا میں روزانہ ہزاروں جہاز یہ ہوا میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی شان ساری دنیا میں ہواؤں کے روٹس ہیں۔ جس طرح سے ہماری سڑکیں ہیں، آپ گوگل پہ جائیں گے دیکھیں گے سڑکیں جہاں جہاں بنی ہوئی ہیں تو گوگل دکھا دے گا۔ اسی طرح سے ہوائی اور فضائی رستوں کو بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ساری دنیا میں ہوا فضا کے اندر ایسے لگتا ہے جس طرح سے مکڑی کا جالا۔ ہر طرف رستے ہی رستے بنے ہوئے ہیں جہازوں کے، کہ اس رستے سے جائے گا جہاز فلاں ملک پہنچے گا، اس رستے سے جائے گا فلاں ملک۔ کوئی بھی پائلٹ اپنے رستے سے الگ نہیں ہوتا۔ ایک کعبہ شریف ایسا ہے کہ اس کے اوپر سے آج تک کسی جہاز کے گزرنے کا کوئی رستہ ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر بنایا۔ گھوڑا کتنا طاقتور ہوتا ہے، لیکن انسان اس کے اوپر ذہن کستا ہے، اس کے منہ میں لگام لگا کر کے اس کو بھگاتا رہتا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ ہاتھی کتنا طاقتور ہے، انسان کو سوڑ میں پکڑ کر کے اٹھا کر کے پٹک دے تو کہاں سے کہاں جا کر کے گرے۔ اونٹ کتنا طاقتور ہے، لیکن 300 اونٹ ایک انسانی بچہ ان کی مہار پکڑ کے لے کے جاتا ہے۔ ہوا کتنی طاقتور ہے کہ ذرا سے ہوا کا ایک بھنور آ جائے تو انسان کی گاڑیاں، انسان کے مکانات سارے اڑ کے چلے جائیں۔ بارش زیادہ ہو جائے، انسان سارے بہہ جائیں۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بنایا ہے انسان کے لیے، اور انسان کے لیے ان کو تابع کر دیا ہے۔ جس طرح سے کائنات میں
اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، آسمان پھٹے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کو حکم دیں گے، اور اس کا حق یہی ہے کہ یہ پھٹ جائے، زمین پھٹے گی اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوگا، اور زمین پھٹنے کے بعد یہی اس کا کام ہے، یوم تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قیامت کے روز یہ زمین اللہ کے سامنے گواہی دے گی۔ انسان کہتا ہے کہ یار یہ کیوں گواہی دے گی؟ اللہ فرماتے ہیں بان ربک اوحی لها، اللہ نے اس کو حکم دیا۔ تو ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قبضے میں رکھا، اور پھر حضرت انسان کو بنا کر کے انسان کے ماتحت کر دیا۔ زمین کے اوپر یہ اپنی جس ضرورت کو استعمال کرنا چاہے زمین کو، زمین انکار نہیں کر سکتی۔ انسان کو دفنانے کے لیے ہم قبر بناتے ہیں، کہاں پہ؟ زمین کے اندر۔ انسان اپنی ضرورت کے لیے کھیتی باڑی کہاں کرتا ہے؟ زمین میں کرتا ہے۔ انسان اپنے لیے پانی کہاں سے لیتا ہے؟ زمین کے اندر سے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس زمین کو ہم نے کافی بنا دیا ہے، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے بنایا۔ کسی مجلس میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہمارے پورا کا پورا جسم اللہ تبارک و تعالی نے دل کا خادم بنایا ہے، اور دل کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ساری کی ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بنایا۔ یہ گدھے، یہ گھوڑے، یہ بھینس، یہ گائے، یہ بکری، یہ مرغیاں، یہ پرند، یہ کس کس کام کے؟ اللہ کے کس کام کے؟ وہی انسان کے کام کے ہیں۔ انسان کسی کا دودھ استعمال کرتا ہے، کسی کا گوشت استعمال کرتا ہے، کسی کا انڈا استعمال کرتا ہے، کسی کا کیا استعمال کرتا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کے لیے بنایا، اور حضرت انسان کو کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا۔ ہم لوگ اپنے مقصد حیات کو بھول چکے ہیں دنیا کے ان بھول بھلیوں میں پڑھ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ رابطے کے لیے۔ سارے انسان کس کے لیے؟ تاکہ وہ اللہ کے ساتھ رابطہ میں رہے، اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ سارے جنات کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگے رہے، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق جوڑنے میں لگے رہے۔ اور اس کے لیے اب میں موضوع پہ آنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب انسانوں کو بنایا اپنے لیے، اور ہم اس چیز کو بھول گئے۔ اچھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یاد بھی دلایا۔ ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عالم الست میں، عالم ارواح میں سب کو بنایا، اور بنانے کے بعد اپنا تعارف کرایا۔ فرمایا کہ دیکھو تمہارا رب کون ہے؟ الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب کہنے لگے مولا تو ہمارا رب ہے۔ سب سے اقرار بھی کروا لیا، سب نے مانا بھی۔ بہت سارے لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اور ہم جو مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح سے ماننا چاہیے تھا نا دوستو، اس طرح سے ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اللہ کو مانتے سب ہیں، پر صحیح معنوں میں اللہ کا ماننا تب ہوگا کہ جب اللہ کی مانے بھی۔ اللہ کو ماننا الگ بات ہے، اللہ کی ماننا الگ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے اپنے ذات کے ماننے کا بھی حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کے ماننے کا بھی حکم دیا ہے۔ ہم وہ آدھا تیدر آدھا بٹیر والا معاملہ کرتے ہیں، ایک حکم کو مان لیا دوسرے کو چھوڑ دیا۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو بھی مانے اور ساتھ ساتھ اللہ کی مانے بھی، تب ہم کامل دین پہ چلیں گے۔ تو سورہ عصر کی تلاوت میں نے کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے نا، یہ اسی عصر کے زمرے میں آتی ہے۔ عصر کس کو کہتے ہیں؟ وقت کو۔ وقت کیا ہے؟ سیکنڈ سے منٹ بنتا ہے، منٹ سے گھنٹہ بنتا ہے، گھنٹے سے دن بنتا ہے، اور دنوں سے ہفتے بن جاتے ہیں، ہفتوں سے مہینے بن جاتے ہیں، مہینوں سے سال بنتے ہیں، سالوں سے صدیاں بنتی ہیں۔
ساری کائنات اسی ایک سیکنڈ سے شروع ہو کر کے صدیوں تک چلی جاتی ہے، ہزاروں سال، ارباں کھرباں سال بن جاتے ہیں۔ اب یہ جو ایک سیکنڈ ہے، جو انسان اپنے ایک سیکنڈ کو قیمتی بنائے گا تو اس کا ایک منٹ بھی قیمتی بن جائے گا۔ جو منٹ کو قیمتی بنائے گا گھنٹہ بھی قیمتی بن جائے گا، جو گھنٹے کو قیمتی بنائے گا دن بھی قیمتی بن جائے گا، جو دن کی قدر کرے گا ہفتہ بھی قیمتی بن جائے گا، جو ہفتے کی قدر کرے گا مہینہ قیمتی بن جائے گا، جو مہینے کو قیمتی بنائے گا اس کے سال بھی قیمتی بن جائیں گے، اور جس کا سال قیمتی بن گیا اس کی زندگی قیمتی بن گئی۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سیکنڈ سے شروع کیا۔ ہم لوگوں کے پاس جو انسان، آپ لوگ ماشاءاللہ سے دنیا دار ہیں، ہم لوگ مولوی تو دنیا کو نہیں جانتے ہیں، ایسا بس محراب کے لوگ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کی دوڑ مسجد تک۔ تو بھئی جو انسان 1 روپے کو بچائے گا تو وہ 1 لاکھ کی بھی قدر کرے گا۔ جو انسان کہتے کہ یار 1 روپیہ ہے اس کو پھینک دو، ایک روپیہ کو پھینکتا چلا جائے گا تو آخر یہ ہے کہ وہ بیچارے ایک دن کنگلا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو انسان 1 روپیے کی قدر کرتا ہے، یہ بولڈن مارکیٹ میں بڑے بڑے کپڑوں کے تاجر ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم تو 4 آنے پہ کام کرتے ہیں۔ کتنے پہ؟ 4 آنے پہ 25 پیسے پہ کام کرتے ہیں۔ ان کو بول دو کہ یار کچھ رعایت، ارے بھائی ہمیں تو بچتا ہی 25 پیسے۔ اب وہ 25 پیسے کا اگر حساب لگا لو تو ایک کے پاس آرڈر آتا ہے 50,000 میٹر۔ اب 50,000 میٹر کا اگر 25 حساب آپ لگا لیں گے تو ایک ہی آرڈر میں ہزاروں اس کے بن جاتے ہیں۔ تو جو انسان اپنے 1 سیکنڈ کی قدر کرے گا تو منٹ کی بھی قدر آ جائے گی، گھنٹے کی بھی قدر آ جائے گی، دن کی بھی قدر آ جائے گی، اور ہفتے کے بھی، سال کے، مہینے کی، ساری زندگی کی قدر آ جائے گی۔ جو انسان 1 سیکنڈ کی قدر نہیں کرے گا اس کو اپنی ساری زندگی کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ محلے میں ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے 2 بچے ہوتے ہیں۔ ایک بچے کو اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم دنیا کی ہو سکتی ہے، مدرسے کی بھی ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم دے دی، وہ کچھ عرصے کے بعد عالم صاحب بن گیا، مفتی صاحب بن گیا، بہترین مجود قاری صاحب بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی حکیم بن گیا، کوئی پروفیسر بن گیا، کوئی پائلٹ بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا۔ اگر اس بننے کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو کیا ہے، اس نے اپنے 1 منٹ 1 سیکنڈ کی اس نے بھی قدر کی، محنت کی، ماں باپ نے بھی اس سے قدر کروا لی، محنت کر لی، تو آخر اس کو ایک لقب بن گیا معاشرے میں، جس کو ہم ایک معزز فرد کہتے ہیں، وہ ایک معزز فرد بن گیا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا بچہ گھر میں سوتا رہا، گلی میں نکل کے کھیلتا رہا، نہ اس نے دینی پڑھا نہ اس نے دنیاوی پڑھ لیا۔ بڑا ہونے کے بعد وہ بیچارہ ٹھیلے کو دھکیلتا ہوا جا رہا ہے، وہ بیچارہ معمولی سی مزدوری کر رہا ہے۔ ایک جو بڑا علامہ صاحب بن گیا، لوگ اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک جو دنیا کا بہت بڑا عہدیدار بن گیا، لوگ اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ جو اسی گھر کا فرد ہے یہ بھی اس کی عزت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا ہے، ایک نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا، وقت کی قدر کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا میں عزت دی۔ دوسرے نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اس کو عزت نہیں دی۔ جو اصل بات کہنے کے لیے میں جا رہا ہوں وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ اب یہ زندگی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ کوئی انسان اپنے مٹھی میں ریت لے لے، ریت لینے کے بعد ذرا سی مٹھی کو ڈھیلی چھوڑ دے گا، آہستہ آہستہ ریت نکلتی جائے گی، نکلتے آخر میں ایک ریت کا دانہ بھی اس کی مٹھی میں نہیں رہے گا، مٹھی خالی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی مٹھی میں بندھی ہوئی ریت کی طرح ہے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں یہ زندگی گزر رہی ہے، کوئی سو کے گزار لے تب بھی گزرے گی،
ذکر کر کے گزار لے تب بھی گزرے گی، تلاوت کر کے گزار لے تب بھی گزرے گی، دنیا کی محنت کر کے گزار لے تب بھی گزرے گی۔ زندگی نے رکنا نہیں ہے۔ جس طرح سے ٹرین پٹری پہ چلتی ہے، اب وہ چلتی رہے گی آخری منزل تک جب تک اس کے انجن میں دم ہے۔ تو دوستو اسی طرح سے ہماری زندگی چلتی رہے گی، چلتی رہے گی جب تک زندگی کا آخری سانس باقی ہے۔ زندگی نے چلتے رہنا ہے۔ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سالگرہ مناتے ہیں۔ بھائی سالگرہ نہیں ہے، سال گر گیا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک قیمتی سال ہم سے گزر چکا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم اپنی موت کے ایک سال قریب ہو گئے ہیں۔ ہمارے گھر میں صفا ماتم کے بچھنے میں ابھی ایک سال اور کم ہو گیا ہے۔ سال کو گرا کہاں لگ گیا ہے؟ سال تو گر گیا ہے بیچارہ۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، اب آگے ہمیں اختیار ہے۔ بھائی چاہے تو ہم اس کو قیمتی بنا لیں، قیمتی بنائیں گے جس طرح سے دنیا کی میں نے مثال دی، جو انسان تعلیم حاصل کر لیتا ہے، وقت کی قدر کرتا ہے، دنیا میں عزت پاتا ہے۔ اگر یہاں ہم اپنی زندگی کو قیمتی بنا لیں، قیمتی کیسے بنائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو قیمتی بن جائیں گے۔ اللہ کو یاد کریں گے، قیمتی بن جائے گی۔ تھوڑا سا میں عام طور پر آج کل ساتھیوں میں ایک میسج عام کر وہ اکثر میں کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار تمہیں ذکر کرنے کے لیے اور وقت نہیں ملتا ہے نا، سارا دن رات اپنی دنیا کے جھنجھٹوں میں رہتے ہو۔ اللہ کے بندوں کم از کم اتنا تو وقت ملتا ہے، رات کو سونے کے لیے بیڈ پہ جا کر کے لیٹتے ہو، جب نیند کے لیے تم لیٹتے ہو تو اس وقت دل کی طرف توجہ کر کے اللہ اللہ کر لیا کرو۔ بھلے 5 منٹ صحیح، 10 منٹ صحیح، 20 منٹ صحیح، جیسے اس تنہائی میں اللہ اللہ کرتے ہوئے آپ سوئیں گے تو ایک وقت اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ضرور لائیں گے کہ آپ نے ادھر اللہ اللہ شروع کر دیا، آپ سو بھی گئے، پورا دن پوری رات سوتے ہوئے آپ کا دل محنت میں لگا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ 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 کرتا رہتا ہے۔ آپ کی نیند بھی بھرپور ہو گئی اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی ہو گئی۔ تو دن بھی عبادت میں، رات بھی عبادت میں، دن میں چلتے پھرتے ٹائم نہیں ملتا ہے، بس اللہ اللہ کر لیا کرے۔ کون سا ٹائم نکلتا ہے؟ کوئی سوداگر ہے اپنا دکان چلا رہے، بھی دکان بھی چلاؤ، اللہ اللہ کرتے رہو۔ اگر آپ تھوڑا سا گنتی کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہم سارا دن اپنے کاموں کے ساتھ کرتے ہوئے 25,000 20,000 40,000 دفعہ اللہ اللہ سارے کاموں کے کرنے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور دنیا میں اگر غائبانہ ہمیں کوئی پکارتا ہے اور ہمیں 10 دفعہ یاد کرتا ہے تو ہمارے دل میں محبت آتی کہ یار وہ بندہ ہمیں یاد کر رہا ہے۔ تو اللہ کو کوئی انسان دن میں ہزاروں دفعہ یاد کرے گا تو کیا اللہ ہم سے پیار نہیں کرے گا؟ تو اللہ کے ساتھ پیار کے لیے اللہ کو یاد کر لیں۔ زندگی نے ویسے گزر جانا ہے، غفلت میں ہو تب بھی گزرے گی اور اللہ کو یاد کریں گے تب بھی گزرے گی۔ ایسا نہیں ہے جو اللہ کو یاد کرے گا اس کی زندگی اگر 20 سال ہے تو 100 سال ہو جائے گی، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے، اس کے جسم میں روح کے پڑنے سے پہلے، اس کی زندگی کے ایام، اس کی زندگی کی خوراک، اس کی زندگی کے سانسیں لکھ دی ہیں۔ زندگی نے ختم ہو جانا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آتی ہے نا تو ایک سیکنڈ کے لیے آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے۔ انبیاء کی زندگی، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی جو زندگی دی، جیسی زندگی پوری ہو گئی ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ مسلم شریف پڑھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ٹائم پورا ہو گیا تو ملک الموت ان کے پاس آئے، اور پرانے زمانے میں ملک الموت ایسے چپکے نہیں آتے تھے کہ بھئی آ گیا چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا، سامنے آ کر کے بولتے تھے کہ ہاں ٹائم پورا ہو گیا چلو۔ ایک کتاب میں پڑھا، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ تشریف فرما تھے، ملک الموت کو اسے گزر رہے تھے تو وہاں کہنے لگے چل اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ذرا یہاں پر بھی حاضری دوں۔ کچھ دیر کے لیے انسانی صورت میں آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد دیکھا ایک بندہ، کتابوں میں لکھے سری لنکا کا، وہ تھے شام میں،
ادھر شام میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی موت ادھر سری لنکا میں لکھی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں مہینوں کی مسافت، اور یہاں تو پورا دن بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے ادھر حاضری دے کر کے دیکھا اور اس کو بار بار دیکھ رہے کہ بھائی اس کی موت تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ لکھی ہے۔ موت کے فرشتے روزانہ گھر کا چکر لگاتے ہیں، ہم چھپ نہیں سکتے ان سے۔ وہ دیکھ کے کہنے لگے ارے اس کی موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں لکھی ہے، اور یہ اللہ کا بندہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ اب بار بار اس کو دیکھیں، بار بار اس کو دیکھیں، بار بار اس کو دیکھیں۔ اس بندے نے بھی محسوس کیا، اور محسوس کر کے وہ ڈر گیا۔ ایک اجنبی آدمی جب بار بار تاڑ تاڑ کے کسی کو دیکھے تو بندے کو ڈر لگتا ہے۔ ملک الموت کچھ دیر بیٹھ کر کے چلے گئے۔ وہ بندہ ڈرتے ڈرتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ جو اجنبی تھا کون تھا؟ حضرت نے پوچھا خیریت؟ کہنے لگے اللہ کے نبی ان سے تو مجھے بڑا ڈر لگا، تاڑ تاڑ کے میرے کو دیکھ رہے تھے۔ فرمایا بھائی وہ تو موت کے فرشتے تھے، اس بیچارے کی تو سٹی گم ہو گئی۔ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے ہوا کو حکم دے دیں یہاں سے بہت دور لے کے چلی جائے۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ سری لنکا جانا چاہتا ہوں۔ ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اس کو اڑایا، جیسے وہاں پر پہنچایا اس کا ٹائم پورا ہو گیا تھا۔ ملک الموت آئے، ان کی روح قبض کر کے لے کے چلے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ملک الموت کی پھر حاضری ہوئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بندے کی بات یاد آ گئی۔ کہنے لگے بھائی وہ اس دن تم آئے تھے، بندے کو تم نے بڑا ڈرایا تھا، اس کا کیا معاملہ تھا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی اتنے ٹائم کے بعد اس کی موت وہاں لکھی ہوئی تھی، اس کو میں دیکھ رہا ہوں یہ یہاں پہ پڑا ہوا۔ میں حیران تھا کہ یہ بندہ وہاں پر اس کی موت لکھی ہے، یہ یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ اس لیے میں حیران زدہ ہو کر کے بار بار اس کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں میں خطا تو نہیں کر رہا، یہ وہی آدمی یا کوئی اور ہے۔ لیکن میں اپنے ٹائم پہ جیسے وہاں پر پہنچا تو یہ ہوا کے دوشوں سے زمین پہ اتر رہا تھا، تو ٹائم پورا ہو گیا، وہیں پر اس کی روح قبض کر لی۔ تو انسان کتنا ہی نیک بن جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی زندگی لمبی ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی وجہ سے زندگی میں برکت ضرور دیں گے۔ کوئی انسان 100 سال میں وہ کام نہیں کر پائے گا جو ایک نیک انسان 20 سال میں وہ کام کر چکا۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا انسانی صورت میں سامنے، کہنے لگے مسلم شریف کی روایت اللہ کے نبی ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جلالی طبیعت، کہنے لگے ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اچھا کھینچ کے تھپڑ دے مارا۔ ملک الموت واپس چلا گیا اور جا کر کے ان کی ایک آنکھ بھی پھوٹ گئی۔ کہنے لگے اللہم یا رب انک ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، مولا آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا چاہتا ہی نہیں ہے، وقد فقع عینی، اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے آنکھ دے دی۔ فرمایا جاؤ میرے نبی کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان سے کہہ دو کہ اللہ کے نبی اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو ایک بیل کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال ملے گا۔ ملک الموت آ گئے اور آنے کے بعد ان کو یہ چوائس دی کہ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا۔ یہ ایک نبی کے متعلق ہے احادیث میں۔ فرمایا ثم ماہ، اچھا اتنے سال زندہ بھی رہو، ہر بال کے بدلے میں 1 سال مل جائے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا ثم الموت، پھر تم مرنا ہے۔ زندہ ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک نے فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر مرنا ہے، مرنے سے بھاگنا کہیں نہیں، بچاؤ کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا کہ اچھا پھر بھی مرنا ہے تو میں اب مرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر دعا کی مولا مجھے بیت المقدس کے اتنے قریب موت دے دے جہاں سے پتھر پھینکا جائے تو بیت المقدس پہنچ جائے۔
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر موت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹیلے کے پاس ان کی قبر آج بھی موجود ہے، اگر میں وہاں پر اس وقت ہوتا تو ان کی قبر دکھاتا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی جب گزاریں گے اور اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں گے، جس طرح سے ایک بچے کی میں نے مثال دی اپنے وقت کی قدر کرتا ہے تو اللہ دنیا میں اس کو عزت دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی عزت جس کو ہم عزت سمجھتے ہیں نا، یہ عزت کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے واہ واہ کر لی تو بندے کے کون سے سونے کے پر نکل گئے، لیکن جس کو ہم عزت کہتے ہیں، جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ خوشی دنیا میں دیتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے اپنا وقت لگا لے گا، اللہ کو یاد کر کے اپنا وقت گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت دیں گے، اور مرنے کے بعد کہ ہمیشہ کی وہ عزت دیں گے جس عزت پہ کبھی زوال نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار واقعات میڈیا میں، اخبارات میں، عام انسان بڑے بڑے سیٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں۔ زیادہ دور مت جائیے، پرویز مشرف کتنا بڑا مغرور تھا، کہتا تھا ہمارے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، ہم تمہیں وہاں سے ماریں گے جہاں تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آخر میں جب مرا، اس کی لاش جہاز کے ذریعے سے، میت کے ذریعے سے کراچی ایئرپورٹ پر پہنچی تو یوں سمجھ لیجئے اس کی تصویر آپ پھر بھی غور سے دیکھ لیجئے، ایسی لگ رہی تھی کہ کسی گاڑی کے پیچھے کوئی کچرا کنڈی لگا دی گئی۔ فوجیوں نے اس کی حفاظت میں نماز جنازہ پڑھ لیا، نہ اس کے لیے کوئی رویا اور نہ کسی کے دل پر کوئی غم گزرا۔ ایسے بے شمار واقعات ہوں گے۔ فرعون جس نے اپنی حکومت کے غرور اور تکبر میں آ کر کے اعلان کر دیا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو میں ہوں، اس کی میت آج بھی ممی کی صورت میں اہل جہاں کے لیے عبرت کی نشان بنی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جتنے بوڑھے ہوتے جائیں، عمر بڑھتی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دیتے ہیں۔ گھر والے تو ویسے ہی عزت کرتے ہیں، لیکن دنیا والوں کے دلوں میں ان کے لیے عزت ڈال دیتے ہیں، اور اگر کہیں وہ اڑ جائیں تو ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے، ہر دل رو رہا ہوتا ہے۔ جنہوں نے کبھی زندگی میں سلام تک نہیں کیا وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ یقین نہیں آئے تو آپ سوشل میڈیا پہ جا کر کے جو ہمارے بڑے بڑے علماء کا انتقال ہوا ان کو دیکھ لیجئے۔ ڈاکٹر شیر علی شاہ رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، کتنی خلقت اکٹھی ہو گئی، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب کا انتقال ہو گیا، ہمارے استاد تھے، کتنی خلقت اکٹھی ہو گئی۔ مفتی زرولی کا انتقال ہو گیا، کتنی خلقت اکٹھی ہو گئی۔ مفتی رفیع صاحب کا، سبحان محمود صاحب کا، جتنے بزرگ گزرے ہیں، پرانے بزرگوں کو چھوڑیے جو ابھی فی الحال جن کا انتقال ہو گیا، جن کے جنازوں میں ہم خود شریک ہوئے، اور خادم حسین صاحب کا جو انتقال ہو گیا، تو لاہور میں کتنا بڑا اجتماع ہو گیا۔ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے اوقات کو قیمتی بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ڈالتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی وہ معزز رہتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ معزز رہتے ہیں۔ یقین نہ آئے، آپ سورہ منافقون کو پڑھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو المصطلق سے واپس تشریف لا رہے تھے تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اگر ہم مدینہ لوٹیں گے تو ہم معزز لوگ، منافق کیا بول رہا ہے، ہم معزز لوگ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ ان ذلیلوں کو ہم مدینے سے نکال کے باہر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ للہ العزہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون، عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے رسول کی ہے، عزت مومنوں کی ہے، یہ منافق سمجھتے ہی۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، جب اللہ کے پاس عزت ہے، ہم اللہ کو یاد کریں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت نہیں ڈال دیں گے؟
اور ایسی عزت اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے دیں گے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ عزت کبھی چھینے گی نہیں. دنیا کے اندر بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت. آپ نے دیکھا ہوگا ووٹ کے ذریعے سے جو لوگ عزت حاصل کرتے ہیں کہتے ہیں ہم بڑے منسٹر بن گئے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک وقت آتا ہے لوگ اس پہ جوتیاں مارتے ہیں. بلکہ اللہ معاف کرے میں نے ایسے بھی سنا کہ کئی وزیر منسٹر ایسے گزرے ہیں مرنے کے بعد لوگوں نے ان کے قبر پہ جا کر کے پیشاب کر دیا, جوتیاں ماری. تو عزت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی دلوں سے کرواتا ہے. ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر. ہارون رشید کے زمانے میں امام مالک رحمہ اللہ بغداد تشریف لائے. ابھی شہر پناہ سے باہر تھے. اچانک بہت بڑا شور اٹھا اور ہارون رشید اپنے محل کے بالکونی میں عصر کے بعد اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. بڑا ہنگامہ ہو گیا, شور اٹھا. یہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ سے اپنی حکومت کا ڈر ہوتا ہے. اس نے بندے دوڑائے, کہا کہ وہی جا کر کے دیکھ لو کسی دشمن نے حملہ تو نہیں کیا. چلا گیا, کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو اس نے کہا کہ جہاں پناہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, پورا امن ہے. بولا پھر یہ ہنگامہ اور شور کائے کا؟ کہنے لگے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑے مسلمانوں کے عالم دین تشریف لائے ہیں, حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ. وہ لوگوں سے کچھ بات کر رہے تھے, اس بات کے دوران ان کو چھینک آ گئی. چھینک آنے پر انہوں نے سنت پر عمل کرتے ہوئے کہا الحمدللہ. لوگوں نے اس کے جواب میں کہا یرحمک اللہ. تو لوگ اتنے زیادہ تھے کہ یک زبان جب یرحمک اللہ کہا تو اس کا یہ شور اور ہنگامہ ہو گیا. بیگم بغل میں بیٹھی ہوئی ہے, پاس بیٹھی ہوئی ہے. ہارون رشید کو دیکھا, کہا کہ ہارون تم سمجھتے ہو کہ لوگوں پر ہماری حکومت ہے, تمہاری حکومت کوئی نہیں. اصل حکومت تو ان لوگوں کی جو لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں, جو لوگوں کے دماغوں پہ راج کرتے ہیں. تو دوستو جو انسان اللہ کے لیے اپنے اوقات کو قربان کر دیتا ہے, اپنی چاہتوں کو قربان کر دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی چاہت کو ضائع نہیں کرتے. دنیا میں بھی اس کو عزت دے دیتے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی ایسی عزت دیتے ہیں جس کا اس نے سوچا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق دے دے. وآخر دعوانا اللہ